آصف علی درانی صاحب، آپ تو سفیر رہ چکے ہیں ایران میں بھی، متحدہ عرب امارات میں بھی. آپ کی اپنی کیا تھنکنگ ہے؟ جو ایک کیسر احمد شیخ صاحب نے بات کی کہ جی OIC کو اکٹھے ہو کے ایک یونیفائڈ بیان یا ایک لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اس کے اندر آپ کتنے ڈیوائیڈڈ دیکھ رہے ہیں مسلم امہ کو؟ سعودی عربیہ کہاں کھڑا ہوگا؟ UAE کہاں کھڑا ہوگا؟ جی شکریہ. میرے خیال میں تو OIC کا اجلاس لازم بنتا ہے، اور OIC کے سیکرٹری جنرل بھی اس کو کنڈم کر چکے ہیں. سعودی عربیہ نے، ایون UAE نے جو کہ ابراہیم اکارڈ کا حصہ ہے، انہوں نے کیا. پاکستان کا جو بیان تھا وہ unequivocal تھا، اینڈ وی ایکسپریسڈ آور سالیڈیرٹی ود دا گورنمنٹ اینڈ پیپل آف ایران. وہ اپنی جگہ حقیقت ہیں. بات یہ ہے کہ ہم تو ایک طرح سے ہراول دستہ کے طور پہ پاکستان رہا ہے. OIC کے پلیٹ فارم پہ اب کمزوریاں ہیں تو اس کو میں اور آپ دور نہیں کر سکتے. وہ 57 ممالک ہیں جن کو ایک فیصلہ کرنا ہے کسی. میں آپ کو یاد دلاؤں 1974 میں آئل ایمبارگو پہ OIC کا ایک سٹینڈ تھا، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ایک ہلچل مچ گئی تھی. تو اگر ہم یونائٹڈ ہو جائیں تو یقیناً ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے میرے نزدیک یہ کہ یہ ایک، اور چونکہ اسرائیل اس میں ایگریسر ہے، اور اس کا صرف خالی OIC ممالک کی بات نہیں ہے، باقی بہت سے ممالک نے جو ہے اس کا، یورپین ممالک نے بھی، لیٹن امریکہ اور آسیان کنٹریز نے بھی اس کو جو ہے کنڈم کیا ہے. مگر آصف صاحب، آپ سے ایک اگر سوال کیا جائے امریکہ کے حوالے سے، ایک صدر ٹرمپ نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ کیونکہ مذاکرات ہمارے ہو رہے تھے اور اس دوران جو ہے یہ کرائسس پیدا ہو گیا اور حملے ہو گئے ایران کے اوپر، تو مے بی انہوں نے کہا کہ دس ول موٹیویٹ ایران ٹو کم ٹو سم کائنڈ آف کنکلوژن ان دا ٹاکس جو عمان میں ہونے تھے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان. آپ کو لگتا ہے کہ جی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ملی بھگت تھی، کیونکہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو نے تو کہا کہ اسرائیل ڈڈ ناٹ کنسلٹ اس، لیکن اس سے اگلے دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اٹیکڈ اینڈ اٹ واز ایکسلنٹ. تو نیتنیاہو کا بھی بیان ہے اس پہ. جی کریں گے. میرے خیال میں اسرائیل بغیر امریکہ کو مطلق کیے ہوئے وہ کیسے کر سکتا. اس کے بعد امریکہ جو ہے پوری طرح جو ایران کے جو کاؤنٹر اٹیک ہے میسائل وغیرہ کے، تو اس کو نیوٹرلائز کرنے میں امریکہ نے اپنی پوری فورس لگائی ہوئی ہے. پلس اسرائیل کا جو ہے آئرن ڈوم سسٹم جو ہے بیلسٹک میسائل ڈیفنس سسٹم، وہ بھی پوری طرح سے کام کر رہا ہے. سو از دا تھرڈ سسٹم، وہ بھی کام کر رہا ہے. تو یہ صرف ان کا ریٹرک ہے، لیکن امریکہ پوری طرح اس میں شامل ہے. جی رائٹ. کیسر صاحب، آپ نے آصف صاحب کی بات سنی، ان کا جی امریکہ اس کے اندر پوری طرح سے شامل ہے. اب دیکھیے، اگر ہم عالمی دنیا کی مارکیٹس کی طرف دیکھیں، چونکہ آپ یور اے بزنس مین، آپ کی اپنی کیا ریڈنگ ہے؟ آپ نے ابھی ایک بجٹ پریزنٹ کیا ہے، آپ نے جی پروجیکشنز دیے ہیں کہ جی انفلیشن یہاں تک جائے گی 6 مہینے میں. اب جب کہ قیمتیں تیل کی بڑھ گئی ہیں اور بڑھی ہیں کافی زیادہ، اس جنگ کے نتیجے میں جو پروجیکشنز ہیں آپ کی انفلیشن کی، وہ کہاں جائیں گی؟ اس کا اثر بجٹ پہ کیسے ہوگا، مہنگائی پہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے، یہ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے فگر دیے ہیں. یہ ابھی جو جنگ ہوئی ہے، یہ کوئی دیکھیں نا پورے سال کی فگرز ہیں. ابھی یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو تیل کی قیمتیں 10% بڑھی ہیں، اس سے ہماری مہنگائی کچھ بڑھے گی. ہم نے بھی 7%، 7.5% مہنگائی کا ہدف رکھا ہے. پچھلے سال اس سے کم ہوئی ہے مہنگائی جو ابھی سال گزرا ہے. تو ہم نے ایک بڑا ریزنیبل رکھا ہے. اس میں حالات کے تحت کچھ نہ کوئی کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے. ایک ایسٹیمیٹ ہوتے ہیں جو کہ بجٹ پہ دیے جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ، جیسے میں نے پہلے کہا، میں نہیں دیکھ رہا کہ بہت لمبا عرصہ یہ جنگ چلے گی. کوئی ورلڈ وار کی طرح نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں اس کے بعد آپ کیا پیٹرول کی قیمت نیچے لائیں گے؟ وہ تو آٹومیٹکلی اگر جنگ رک جاتی ہے تو قیمت واپس آئے گی.